سرکاری کالجز میں کالج مینجمنٹ کونسل کے قیام پر اتفاق۔ وائس چانسلر کی کارکردگی KPI معیار پر جانچی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ایجوکیشن ویجیلنس کورٹ کی منظوری دے دی گئی۔ منسٹر ایجوکیشن کی نگرانی میں ویجیلنس کورٹ کی رپورٹ پر فوری کارروائی ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیوں کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں اظہار دلچسپی۔ یونیورسٹی آف لنڈن، یونیورسٹی آف برنل، یونیورسٹی آف گلوسٹرشائر، یونیورسٹی آف لیسٹرشائر اور دیگر نے پنجاب میں برانچ کیمپس کھولنے کی پیشکش کی ہے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے KPI سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وائس چانسلر کی کارکردگی کو KPI کے معیار پر جانچا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انڈر پرفارمنگ کالجز سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اسکواڈ تعلیمی اداروں میں اچانک حاضری، صفائی، معیار تعلیم اور دیگر امور چیک کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں غیر فعال کامرس کالجز سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ GC یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور UET ماڈل ادارے بنے گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا تناسب 65% رہا۔ 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 کامیاب اور 88,100 امیدوار فیل ہو گئے۔ سبزی فروش کے بیٹے نے پوزیشن لے کر ثابت کیا کہ کامیابی کسی کی میراث نہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کیا۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 65% سے زائد رہا۔ تقریب میں کمشنر لاہور، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام فرید، سیکرٹری اسکولز خالد نذیر وٹو اور سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر نے شرکت کی۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ امتحانی نظام کی خود مانیٹرنگ سے ٹرانسپیرنسی لائے ہیں۔ آج میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہیر بیدیاں کے سینٹر میں کوئی جا کے ویسے ہی پاس نہیں ہو سکتا۔ سر آپ دیکھیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے تو لاسٹ ایئر 70%، 69% پاسنگ ریشو تھی، اس سال وہ 65% پہ آ گئی۔ 1186 نمبر لینے والے سبزی فروش کے بیٹے فیضان رضا کا کہنا ہے کہ والدین نے سبزی بیچ کر اسے پڑھایا۔ میڈیکل میں اپنی تعلیم حاصل کروں گا۔ میرے والد ایک سبزی فروش ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی اور میری تعلیمی ضروریات کو پورا کیا اور مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میں نے لاہور بورڈ میں سائنس گروپ میں بوائز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں نے 1200 میں سے 1186 نمبر حاصل کیے ہیں۔ فیضان کے والد کا کہنا تھا کہ تعلیم بہت مہنگی ہے، حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، مجبور کر کے ایئر کوالٹی کی تھی جا سکتی، کوئی آسانیاں پیدا گورنمنٹ کرے۔ 1065 نمبر لینے والے زمیندار کے بیٹے غلام عباس کا کہنا تھا کہ وہ LLB کر کے وکالت کے شعبے میں جانا پسند کریں گے۔ مجھے اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں اس وقت بہت خوش ہوں۔ مجھے آج اپنی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ جو 2 سالوں میں میرے ماں باپ نے اور اساتذہ کرام نے کی اس میں سے محنت، آگے میں LLB کرنا چاہتا ہوں۔ میٹرک میں دیگر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ امتحان میں کامیابی اساتذہ اور والدین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیرنٹس کی دعائیں، میرے بہن بھائی کی دعائیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں، محنت تو ہوتی ہے لیکن دعائیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی سے نوازا، اس کے بعد میرے پیرنٹس کا، میرے ٹیچرز کا۔ پوزیشن ہولڈرز کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کامیابی کا سفر آئندہ بھی اسی طرح جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب میں بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کا قانون تیار۔ بل کے تحت خصوصی فنڈز اور پنجاب سینئر سٹیزن ویلفیئر کونسل قائم کی جائے گی۔ لاوارث، معذور یا بغیر آمدن والے بزرگوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ پنجاب سینئر سٹیزن ویلفیئر بل پنجاب اسمبلی میں پیش، قائمہ کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کا قانون تیار۔ پنجاب سینئر سٹیزنز ویلفیئر بل 2025 پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے تحت پنجاب سینئر سٹیزنز ویلفیئر کونسل قائم کی جائے گی۔ بزرگ شہریوں کی سماجی، طبی، قانونی اور معاشی فلاح بل کا مقصد 70 سال یا زائد عمر والے شہری سینئر سٹیزن کہلائیں گے۔ بزرگ شہریوں کے لیے خصوصی سینئر سٹیزنز ویلفیئر فنڈ قائم ہوگا۔ کونسل کو فنڈز، عطیات، حکومتی گرانٹس اور ڈونیشنز حاصل ہوں گی۔ بل کے متن کے مطابق بے سہارا
بیچارہ، لاوارث، معذور یا بغیر آمدن بزرگوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ حکومت بزرگ شہریوں کے لیے اولڈ ہومز، مفت علاج اور قانونی مدد فراہم کرے گی۔ پبلک پارکس، لائبریریز، میوزیمز میں بزرگ شہریوں کے لیے مفت داخلے کی بھی تجویز۔ بل کے متن کے مطابق بزرگ شہریوں کے لیے الگ کاؤنٹرز، پبلک مقامات پر ریمپس اور ٹرانسپورٹ سہولیات شامل ہوں گی۔ ہر سرکاری ہسپتال میں بزرگوں کی نگہداشت لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب سینئر سٹیزنز ویلفیئر بل 2025 اسمبلی نے قائمہ کمیٹی کو ریفر کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بل کی منظوری دے گی۔ بل کی منظوری کے بعد حکومت پنجاب متعلقہ قوانین اور ضوابط بھی بنائے گی۔ بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری، پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم کا باضابطہ آغاز اگست میں ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 1100 ای ٹیکسیز فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ اسکیم میں خواتین کے لیے 30 ای ٹیکسیوں کا کوٹا مختص کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں ماحول دوست ای ٹیکسی اسکیم اگست میں شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ای ٹیکسی منصوبے پر ورکنگ مکمل کر لی۔ ای ٹیکسی اسکیم کی درخواستوں کی آن لائن وصولی کے لیے خصوصی پورٹل تیار کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے مطابق 9 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا جو بلا سود آسان اقساط پر گاڑیاں فراہم کریں گی۔ دستاویزات کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کے تحت فلیٹ آنرز کو 1000 ای ٹیکسیز فراہم کیے جائیں گی۔ دستاویزات کے مطابق پائلٹ پروجیکٹ کے تحت فلیٹ آنرز کو 1000 ای ٹیکسیز فراہم کی جائیں گی، جبکہ 100 ای ٹیکسیز مخصوص افراد جبکہ 30 ای ٹیکسیز خواتین کو دی جائیں گی۔ حکومت پنجاب ای گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس، ٹوکن ٹیکس اور مارک اپ خود ادا کرے گی۔ بقیہ رقم کی ادائیگی بینک آف پنجاب کے ذریعے آسان اقساط میں ممکن بنائی جائے گی۔ شارٹ لسٹ کی گئی سپلائر کمپنیاں ای ٹیکسیز کے ساتھ اسپیئر پارٹ سروس سینٹرز اور چارجنگ پوائنٹس کا قیام بھی یقینی بنائیں گی۔ ایل ڈی اے نے رواں مالی سال کے بجٹ کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ اگلے مالی سال کے لیے 45 ارب روپے کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان۔ آمدن کا ہدف 35 ارب اور اخراجات کا ہجوم 32 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ کمرشلائزیشن اور جرمانوں سے 25 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 45 ارب روپے کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں ایل ڈی اے کی آمدن کا مجموعی ہدف 35 ارب روپے مقرر کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت سے قرض کی مد میں 10 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے اپنے ذاتی وسائل سے 32 ارب روپے کے اخراجات کی منظوری گورننگ باڈی سے لے گا۔ کمرشلائزیشن، نقشہ فیس اور جرمانوں کی مد میں 25 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع ہے۔ زمینوں کی فروخت اور دیگر ذرائع سے 10 ارب روپے کی اضافی آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پچھلے مالی سال 2024-25 میں اتھارٹی نے 27 ارب روپے آمدن حاصل کی تھی اور نئے مالی سال میں 8 ارب روپے کی اضافی آمدن کا ہدف طے کیا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے اپنے وسائل سے 4 اہم اسٹرکچرل پلان روڈز تعمیر کرے گا۔ گورننگ باڈی سے منظوری کے بعد مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی منصوبوں پر باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔